حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اس کریم رب نے اپنے محبوب نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں مبارک دن بھی عطا فرمایا اور اپنے گھر کے اندر آنے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو خاص کر کے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور انسان اللہ رب العزت کا بلکہ اس کی قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی کن فرما کر کے اس کن والی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور جب انسان کی تخلیق کی باری آتی ہے تو اللہ کریم فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رہا ہے، میرے بندے کو اس طرح بناؤ، اس کے ہاتھ ایسے بناؤ، اس کے پیر ایسے بناؤ، اور جب اس کے چہرے کے بنانے کی باری آئی اللہ فرشتے سے فرماتا ہے فرشتے تو ہٹ جا، اے فرشتے تو ہٹ جا، اب میں اپنے بندے کی شکل اپنی مرضی سے بناؤں۔ پھر وہ جب اس کا بندہ اس کی قدرت کے مراحل سے گزر کر دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس اپنے بندے پر اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتا ہے اس پر دو محافظ بٹھاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر تمہارے کندھوں پر دو فرشتوں کو بٹھا دیا ہے، ایک کا نام کرامن ہے، دوسرے کا نام کاتبین ہے۔ یہ کرامن کاتبین تمہارے اوپر محافظ بن کر کے، تمہارے اعمال کے محافظ بن کر کے بیٹھے ہیں، جو تم کرتے رہتے ہو یہ میرے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ تم دنیا میں جو کچھ بولتے ہو یہ لکھ لیتے ہیں، جو کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر تمہارے یہ اعمال نامے پیش کر دیے جائیں۔ اگر کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے اس عمل کو کوئی چیلنج کرنے کی جرات کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، بالفرض کوئی کہے گا کہ یا اللہ فرشتوں نے لکھ دیا ہے میں نے تو ایسا نہیں کیا، پھر وہ قاتل ہے نا۔ اللہ فرمائے گا اچھا میرے فرشتوں نے لکھا ہے تو نے نہیں کیا، اللہ فرمائے گا پھر ہم اس پر گواہ پیش کریں گے۔ کیا ہم اس پر گواہوں کو پیش کریں گے؟ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھے گا کہ کون گواہ آتے ہیں، رب فرمائے گا کوئی گواہی دینے کے لیے نیا نہیں آئے گا، بلکہ تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ رب کے حکم سے اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے پیر بولنا شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں پر محافظت کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کریم کے یہ مقرر فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور ایک فرشتہ گناہ لکھتا رہتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے یا نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب جیسے صبح ہوئی فجر ہم نے پڑھی اور ذہن میں دل میں خیال کر لیا کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، جمعے کی ادائیگی کی نیت کر لی، ابھی ہم نے جمعہ پڑھا نہیں ہے، اللہ فرشتے سے فرماتا ہے میرے بندے نے نیکی کی نیت کر لی ہے لہذا تم لکھنا شروع کر دو۔ اور اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص گناہ کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اللہ فرشتے سے یہ نہیں فرماتا کہ جس طرح نیکی والے سے فرمایا کہ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے لہذا لکھنا شروع کر دے،
کیا نہیں ہے اس نے، وہ کتنا قریب ہے، ابھی اس نے کیا نہیں ہے، جب یہ کر گزرے پھر لکھنا، اس کے کرنے سے پہلے نہ لکھنا۔ اب اس بات سے ایک بات پتہ یہ چلی کہ ایک وقت کے اندر ایک فرشتہ کام کرتا ہے، کیا؟ ایک وقت کے اندر ایک فرشتہ کام کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی کر رہا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور گناہ لکھنے والا آرام سے بیٹھا ہے۔ اور اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت پیش آئے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ کو لکھنے والا، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ رہا ہے، نیکی لکھنے والا آرام سے سکون سے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ نیکی لکھتا ہے، وہ نیکی لکھتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کر نہیں رہا تو وہ لہذا لکھ نہیں رہا۔ اب گناہ کرنے والا جب گناہ کر رہا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت کے اندر اگر انسان گناہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو نیکی نہیں کر رہا، اگر نیکی کر رہا ہے تو گناہ نہیں کر رہا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک ہی وقت کے اندر بیک وقت دونوں فرشتے متحرک نہیں ہوتے، دونوں فرشتے لکھنے میں مصروف نہیں ہوتے۔ نیکی کر رہا ہے تو نیکی والا لکھ رہا ہے، گناہ لکھنے والا آرام سے بیٹھا ہے، گناہ کر رہا ہے تو نیکی لکھنے والا آرام سے بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا گناہ لکھ رہا ہے۔ لیکن ایک نیکی ہے، جب انسان اس نیکی کو کرتا ہے، جب انسان اس عمل کو اپناتا ہے، جب انسان اس عمل کی طرف دھیان دیتا ہے، اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، اس کے لب ہلتے ہیں، زبان کو ورد شروع کرتی ہے، اللہ دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے لکھنا شروع کر دو۔ دونوں فرشتے بیک وقت متحرک ہو جاتے ہیں، نیکی لکھنے والا بھی مصروف ہو جاتا ہے، گناہ لکھنے والا بھی مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے، ادھر اس کی زبان پر محبوب کے لیے درود کے کلمات جاری ہوئے، اللہ نیکی والے سے فرماتا ہے اس نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھنا شروع کر دو۔ اے گناہ کے لکھنے والے، ہر عمل کے دوران یہ لکھتا رہتا ہے تو سکون سے بیٹھا رہتا ہے، نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، جس طرح وہ نیکیاں لکھنے کے اندر مصروف ہو گیا ہے، اے گناہ لکھنے والے اب تو اس کے گناہ مٹانے کے لیے اپنے قلم کو جلانا شروع کر دو۔ ادھر درود مصطفیٰ کی ذات پر پڑھا، ادھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دو، اور ادھر حکم دے دیا کہ اس کے نام اعمال کے اندر سے 10 گناہوں کو مٹا دو۔ بیک وقت دونوں فرشتوں کو مصروف کر دیا، اور رب نے فرمایا میرے بندے تو نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، تو نے میرے حبیب کی عظمت کو جان کر کے درود پڑھا ہے، اور تو جانتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ درود کا عمل، یہ درود کا فعل، یہ درود والی نیکی، یہ وہ نیکی ہے جو خود رب العالمین خود کیا کرتا ہے۔ خود رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے نیکی لکھنے والے فرشتے، تو نے اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ اے گناہ لکھنے والے فرشتے، تو نے اس کے نامہ اعمال کے اندر سے 10 گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ مجھ رب کا کرم دیکھیں کہ میں اس درود پڑھنے والے پر یہ خاص انعام کر رہا ہوں، 10 نیکیاں بھی عطا ہو رہی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور میں اللہ اپنی رحمتوں سے اس کے 10 درجات کو بھی بلند کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم نے ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ نے یہ انعام عطا فرما دیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ صبح تہجد کے وقت
میں گھر میں کپڑا سی رہی تھی، گھر میں کپڑا سی رہی تھی، اتنے میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور گھر کے اندر جس چراغ کو جلا کر کے جس کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی وہ چراغ بجھ گیا، وہ چراغ بجھ گیا، اور میں کپڑا سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے وہ سوئی گر گئی، جس سوئی سے میں کپڑا سی رہی تھی چراغ بجھ گیا، وہ سوئی گر گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ والے مکھڑہ انور کے نور کی روشنی سے میرا گھر روشن ہو گیا، اور میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے گم شدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منور معطر مبارک والضحیٰ والے مکھڑہ انور کے نور کی چمک سے اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اپنی گم شدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا، اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے چہرے کو کتنا روشن بنایا، اللہ نے آپ کے مبارک چہرہ انور کو کتنا روشن بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کل قیامت کے دن یہ نورانی چمکتا دمکتا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے، اللہ اکبر، یہ نورانی چمکتا دمکتا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اما عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ایسا کم بخت ہوگا، وہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو آپ کی زیارت نہ کر سکے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے۔ عرض کی حضور والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ آقا بخیل کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے مجھ محمد کا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اگر اس بخل کی صفت سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے دامن سے، اپنے وجود سے، اپنے قلب سے، اپنے دماغ سے، اور ہر طرح کی بخل سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنا شروع کریں۔ جو انسان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے، اللہ اسے بخل والی اس بری صفت سے دور فرما دیتا ہے۔ اور امام صفوری تو بڑی عجیب بات ہے لکھی، امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا کو چھوڑ گیا، ہر ایک نے چھوڑ جانا ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، کسی کو اپنی زندگی اور موت کے متعلق کوئی تعین نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے کہ کب اس نے مرنا ہے، کب اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بس فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جو اس نے وقت مقرر کیا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ اب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ چل بسا، امام صفوری لکھتے فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے، بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے۔ اور پوچھا کس وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کی ہے، تیری بخشش کی وجہ کیا بنتی ہے، تیری بخشش کا سبب کیا بنتا ہے، اللہ نے کس عمل کی برکت کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دی ہے، تجھے بخشش عطا فرما دی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے اعمال کا وزن ہوا، تو جب میرے اعمال نامے میں میرے اعمال جو موجود تھے اس کا میزان ہوا، تو میرے اعمال کے وزن پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو میں نے درود پڑھا تھا وہ بڑھ گئے، وہ زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں،
اس کے اعمال پر، برائیوں پر میرے حبیب پر پڑھے جانے والا درود زیادہ ہو گیا ہے، میرے حبیب پر پڑھا جانے والا درود زیادہ ہو گیا ہے، لہذا اس درود کی برکت کی وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی بخشش ہوتی ہے بلکہ اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، ان کی بھی اللہ بخشش کروا دیتا ہے۔ اور انسان، اگر علماء نے لکھا کہ اگر جمعۃ المبارک کی مبارک دن کے اندر عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، یہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اس درود مبارک کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے درجات بھی بلند فرماتا ہے، ہماری نیکیوں کے اندر بھی اضافہ فرماتا ہے، اور پھر محبوب پر درود کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ کے وجود اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، یہ جو عام مکھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس پر کبھی مکھی بیٹھنے کی جرات ہی نہ کر سکی۔ لیکن ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا، یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، محبوب کے وجود اقدس پہ بیٹھی نہیں ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے گرد دائرے میں گھوم رہی ہے، دائرے میں گھوم رہی ہے اور بھن بھنا رہی ہے۔ اب ہم اور آپ کیا جانے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی ہم جیسا نہیں اور ہم نبی جیسے نہیں، اللہ نے نبی کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے علم دیتا ہے تو پھر کیونکہ علماء کے متعلق ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے، ہم اس بات کو مختصر انداز میں ختم کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ مکھی گھوم رہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ مکھی شہد بنانے کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ویخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس او کما قال اللہ تعالی فی کلام المجید۔ اللہ کلام مقدس میں، قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ مکھی کے پیٹ سے یہ جو رطوبت نکلتی ہے ہم نے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اب وہ شفا کیسے بنتی ہے؟ اب وہ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری اپنا چھتا چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر مختلف قسم کے پھولوں پر جاتی ہے، اس کا رس چوستی ہے، اس کا رس اپنے پیٹ میں اسٹور کرتی ہے، پھر لا کر کے اس رس کو اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، مختلف ذائقوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پھر وہ مختلف جو رنگ ہوتے ہیں، مختلف جو پھول ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی لذت مختلف ہوتی ہے اور کڑواہٹ ہوتی ہے۔ پھر اس میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے، وہ کڑوا پن کیسے دور ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس کس طرح آتی ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ساری جمع ہو کر کے نا
وہ سارا رس اس شہد کے چھتے کے اندر انڈیل دیتی ہے، اگل دیتی ہے، پھر ہم سب مل کر کے آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہیں، ہم آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہے، بس اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ اس درود کی برکت کی وجہ سے اس کے اندر شفا بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں بڑھ چڑھ کر بھرپور انداز سے محبت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، درود کے متعلق یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتے اس کا درود محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو محبت سے، دیوانگی سے، عشق سے ہم پر درود پڑتا ہے، اس کا درود ہم تلک فرشتے نہیں لاتے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے عشق کی وجہ سے، اس کے جنون کی وجہ سے، اس کی وارفتگی کی وجہ سے، اس کی محبت کی انتہا کی وجہ سے محبوب فرماتے ہیں اس کا درود ہم خود سنا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں محبت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے